اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ابتدائی غزوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت صرف آپ کو جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے، لیکن یہ حکم صرف مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد آپ کو اس طرح جنگ کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں لڑنا جو ہے وہ کیسا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے آگے آیت نمبر جو 217 ہے، اس میں آگے بھی وہی حکم ہے کہ تم لوگ بات کرتے ہو حرام مہینوں میں لڑائی کرنے کی، لیکن جو تم کرتے ہو جیسے صد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو روکنا، اس کی راہ پہ چلنے سے، وہ جو ہے کفر ہے، اور مسجد حرام سے یعنی کہ حج کرنے سے لوگوں کو روکنا اور اس کے گھر والوں کو ادھر سے نکالنا، جو یہ اس سے بھی بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، یعنی کہ اس کا پورا آگے اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کی اجازت مل گئی ہے، تو جب پہلی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو آپ مدینہ سے نکل کر ودان کے مقام پر پہنچے ہیں۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک گاؤں تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر ہی صلح کر لی اور صلح کا معاہدہ لکھ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا جو سردار تھا وہ قریش کا سردار امیہ بن حلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 200 آدمی تھے اور قافلے میں 2500 اونٹ تھے۔ ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو اپنا انہوں نے قائم مقام جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام پہ پہنچے ہیں۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اور اسی مناسبت سے اس غزوہ کو غزوہ بوات کہا جاتا ہے، لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ اب اگلا جو ہے وہ غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت مال سباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں اپنا مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 27 آدمی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار تھا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ اس دوران جو ہے بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔
یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ شیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی ایک اور مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے، اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، اور اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام مدینہ منورہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں زید بن ارقم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل جو ہیں وہ 19 غزوات میں حصہ لیا اور آپ نے ایک حج کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 غزوات میں حصہ لیا اور 8 میں جو ہے وہ آپ نے لڑائی کی ہے۔ ان میں بدر، احد، احزاب، المریسیہ، قدید، خیبر، مکہ اور حنین ہے۔ کچھ تو دوسرے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ نے کہا ہے کہ ان میں بدر، احد، احزاب، مستلق، خیبر، مکہ، حنین اور طائف ہیں، یعنی کہ ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا کیا نام ہے، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ آپ نے 19 غزوات میں کل ملا کے جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم غزوہ بدر کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے شروع ہوا اور اس کا سارا جو اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔